बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आप जो देख रहे हैं, यूरोप में लोग देख रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, और दूसरा इंग्लैंड के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से आपने ये जो मुल्क में साजिश हुई है, इसके अगेंस्ट जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किए हैं, मैं अपने मुल्क की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ब्रीफली आपको सबको पता है हुआ कि आप तक तो पता चल ही गया होगा कि एक फ़ैसला हुआ बाहर के मुल्क ने, अमेरिका ने, वहाँ फ़ैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फ़ैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा, मैं कभी एंटी यूरोप, इंग्लैंड, कभी भी किसी मुल्क के एक मुल्क के ख़िलाफ़ तो सिर्फ एक बड़ा कमज़ोर और तंग नज़र ज़हनी एक कौम के ख़िलाफ़ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, बुरी पॉलिसीज़ होती हैं। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों मैं इसके एक आवाज़ बोलता रहा, आपको पता है 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा, और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया, और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में, मुझे पूरा पता है कि क्योंकि मेरा आना जाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। पहले क्रिकेट की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैं बेहतर जानता था, क्योंकि जिधर मैं मैच खेलता था हमारे पाकिस्तानी आते थे, ज़रूर अपनी टीम को बैक करते थे। और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी मदद ना करते। और इसके लिए मुझे फिर जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11 से, हमें उसके अंदर धमकी के ऊपर वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज़ है। जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया, और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी को, यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया।
تو میرا سارا کنٹینشن یہ تھی کہ ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. ہمیں اپنے ملک کو قربان نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے. یہاں پرابلم شروع ہو گیا. تو پھر چائنا کے اوپر بھی ہم چاہتے، ہمارا نیبر ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم چاہتے تھے کہ آگے رائزنگ پاور ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر بھی پرابلم آیا. اور پھر روس میں جب انویٹیشن ملا تو اب ہم کیوں چاہ رہے تھے، ہمارا تو بڑی پہلے سے کوشش ہو رہی تھی کہ رشیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہو، کیونکہ کولڈ وار کے بعد ہمارے، اور جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا سوویٹس کے اگینسٹ افغانستان میں، تو ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہمیں بڑا فائدہ ہے خاص طور پہ گیس کا آگے، اور ہماری پہلے سے حکومتیں یہ گیس پائپ لائن کی بات کر رہی تھیں، اور یہاں گیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا پھر ہم نے گندم امپورٹ کرنی تھی ان سے، اور وہاں ہم نے ان سے طے کیا کہ تیل 30% کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا. تو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہندوستان نے نیگوشیٹ کیا اور سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے، جبکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور پھر جب بیسز کی بات آئی کہ جی افغانستان آپ جب ایویکویٹ کیا ہے تو ہم آگے جو بیسز ہوں، ہم یہاں سے اگر کوئی ٹیررزم افغانستان میں تو کنڈکٹ کیا جائے، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم پہلے 80,000 لوگ مروا بیٹھے، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ افغانستان کو کئی ان کے پولیٹیشنز نے بلیم کیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلے ہمیں بلیم بھی کیا، ہمارا اپریشیٹ بھی نہیں کیا، ہمارے ملک کی بھی تباہی ہو گئی، قبائلی علاقہ اجڑ گیا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں بیسس، تو میں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا. ادھر سے پرابلم شروع ہوئے. اور اس کے بعد وہاں سے یہ سازش تیار ہوئی. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق. انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر، جولائی اگست میں میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق. انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر، جولائی اگست میں میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیٹیکل یہ مل کے، ہمیں پتہ کیسے چلا امریکن ایمبیسی میں ان کی فریکوینسی بڑھ گئی ان سے ملنے اپوزیشن پولیٹیشن سے، ہمیں وہ ساری انڈیکیشن تھی. اور پھر جو ہمارے 4-5 جو تھے بیک بینچر جو خوش نہیں تھے ہماری پارٹی سے، ان کو امریکن ایمبیسی بلا کے میٹنگز کرنی شروع کر دی. اب دیکھیں ایمبیسیز کا کام تو فورن پالیسی ہوتا ہے، ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے ڈسیڈنٹس جو کہ خوش نہیں ہیں ان سے میٹنگ شروع کر دی. اور انہوں نے جب یہ پھر یہاں جب نو کانفیڈنس ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو خریدا اور توڑا، اور یہ گو بٹوین بنے جنہوں نے امریکن ایمبیسیز میں جا کے میٹنگز کی ان کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا، 7 مارچ کو ہمارے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں. اس کو ایک ڈونلڈ لو، ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ جا کے دھمکی دیتا ہے. اور میں یہ آپ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی توہین ہے 22 کروڑ لوگوں کی، کہ امریکن آفیشل جا کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس میں کامیاب ہونے دیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اگر یہ کامیاب ہوگی اور اگر یہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان ہٹ گیا تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی. کس چیز کی معافی ابھی نہیں پتا، کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا، لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے، میں ہوں پرائم منسٹر، تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا وہ. اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی، اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں.
اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو پوری سازش کی گئی اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا یہاں سے۔ ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے اس سازش میں، اور اس کے بعد گورنمنٹ جب گری، اور وہ سب کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا، 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی۔ لیکن جو اصل سازش اس سے بھی بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی، کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا۔ پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا، شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا، باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ، بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا، جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ نیب کے اندر کیس، ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے، اس کے بعد ہنڈی حوالے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے، اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے۔ تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں، اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے؟ ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی، اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے، ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے۔ آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں، آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں، فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی۔ تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک، اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے، بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری۔ اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اوورسیز پاکستانیز کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں۔ میں اپنے 18-20 سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے، اور میری انٹریکشن، اور میں اپنے ایک یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا۔ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، ان کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں۔ ایک اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا، آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا۔ آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گراؤ، اور اچھا وہ گورنمنٹ گراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرپٹ تھا، سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا، اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا، جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے، اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے، ہاتھ پھیلانے پڑے، اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا، ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے۔ تو وہ ملک ہمیں جب ملا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو، کرونا وائرس نے، اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں، یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی، کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے
ہم نے کورونا کو مینج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کورونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کورونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز, ریوائز فگرز آ رہی ہیں, 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر, 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور, اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے. 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں جو ریکارڈ ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا, اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں, اور خاص طور پر جو 4 بڑی فصلیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, سب سے زیادہ پیداوار ہوئی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے, ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں گیا جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو انڈسٹری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے, فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ, ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے, تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں, یہ کرتے کیا ہے. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں, 54 میں جب تھے وہ ایران میں, تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا, تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے کرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا, اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ کے اور امریکنوں کی کمپنیاں تھیں, وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی, وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی. اور کیسے گرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے, اپنے میڈیا سے, ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, کدھر ہے نیا پاکستان. پیسہ چلا تھا اس کے اوپر, یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ, جو ہمارے پہ پیسہ پہ, یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا, پیسہ چلا تھا ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا, آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ, کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ, کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو, وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو, کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے, باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا انپاپولر ہو گیا تھا, دیکھیں جی اس کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے, جو مراسلہ ہے,
जो हमारे एम्बेसडर ने भेजा, जो 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने प्रेजेंट हुआ, जिसके अंदर वाज़े ये सारी चीज़ें एम्बेसडर ने खुद कंफर्म किया कि किस तरह की धमकी दी गई थी, और पता था उनको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है, और उनको और उसके ऊपर धमकी दी कि इसको कामयाब करना है। तो अब तो क्लियर हो गया सब कुछ। अब तो इनको भी मानना पड़ा कि जनाब वो सारा कुछ ऑथेंटिक है, लेकिन बाहर नहीं पता, आपके यूरोप में नहीं पता, इंग्लैंड में नहीं पता, इन्होंने सप्रेस किया हुआ है। वो भी उनकी भी मीडिया उनकी स्टेट पॉलिसीज के साथ रहती हैं, और उन्होंने कहा होगा कि ये भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन आपको कम से कम ये पूछना चाहिए अपने पॉलिटिशियन से, लोगों को लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए कि ये जो हुआ है ये क्या, ये आप अलाउ करेंगे अपने मुल्क में? क्या हिंदुस्तान में आप करेंगे? ये एक 22 करोड़ लोगों के मुल्क में ये जो इन्होंने किया है, कम से कम आपको लेटर टू द एडिटर्स कैंपेन, अब तो सोशल मीडिया कैंपेन आप कर सकते हैं। आप प्लीज इसके अंदर जरूर शिरकत करें, क्योंकि वहां आपकी आवाज असर करती है, लोगों को अफेक्ट करती है। लोगों को पता है जब एक आप पूरी कैंपेन चलाते हैं, और मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, लेकिन आवाज जरूर अपार्ट फ्रॉम प्रोटेस्ट जो आपने किए ये जरूर करें। दूसरी चीज, हम पूरी, अब हमने तो ये एक्सेप्ट कभी नहीं करना। मैंने अभी जलसे कर रहा हूं, लेकिन मैं इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और मैं ये मेरी 26 साल की पब्लिक डीलिंग के अंदर ये मेरा तजर्बा है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकलेगी जो इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगी। और मैंने कभी पब्लिक में इतना शऊर और बेदारी नहीं देखी जो आज पाकिस्तानी कौम में है। मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को इतना मुत्तहिद नहीं देखा। सिर्फ मैंने एक दफा 1965 वॉर में देखा था, मैं 13-14 साल का था, मुझे अभी भी याद है कि किस तरह सारी कौम इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद ये पहली दफा मैंने देखा कि सारी कौम इकट्ठी हो गई है एक चीज के ऊपर कि गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये सारी पाकिस्तानी कौम में नारा चल पड़ा है। इन्होंने इतनी बेशर्मी की कि वहां इनको आवाजें लग गई जाके मदीना के अंदर, और हमारे ऊपर केसेस कर दिए, ब्लास्फेमी केसेस कर दिए। सोचे कि इनको शर्म नहीं आती कि उसके ऊपर हमारा यहाँ शब दुआ हो रही थी, हमें पता ही नहीं है कि ये पहुंचे हुए मदीना। और उस वक्त इन्होंने हमारे ऊपर केसेस किया, और शेख रशीद के भतीजे को इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। ये है वो हुकूमत जो लेके आए हैं, क्रिमिनल्स की हुकूमत है। इन्होंने सारी जिंदगी ये किए, झूठे केसेस, मुखालफिन के खिलाफ डराना धमकाना, और जो ना डरे उसको खरीद लो, या खरीदो और या फिर। तो इन्होंने वो जो केसेस किए, मेरी एक कंटेंशन है कि दुनिया के किसी हिस्से में जिधर पाकिस्तानी है, ये हुकूमत के लोग चले, इनको 2 नारे लगेंगे हर जगह, गद्दार और चोर, कहीं भी ये चले जाए, क्योंकि इस वक्त कौम में कंसेंसस हो चुका है इस चीज का। और इसलिए मैं लोगों को, एक पुरअमन एहतजाज होगा हमारा इस्लामाबाद में। हम कभी नहीं चाहते कि किसी किस्म का इंतशार हो, बल्कि हम फैमिलीज को भी बुला रहे हैं। हम चाह रहे हैं सब इस पर शिरकत करें, इस एहतजाज में, और सिर्फ लोगों के सामने, कौम के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, और ये जो गद्दार हैं इनके सामने और इदारों के सामने, पब्लिक आगे, पब्लिक का इनको पता चले कि ये कौम खड़ी किधर है, ताकि इनको पब्लिक का जोर पता चले कि इस वक्त कौम किधर खड़ी है। जो मेरा पाकिस्तान की सारी जिंदगी का तजर्बा वो ये कि हमारी जो अशरफिया है, हमारी जो रूलिंग एलिट है, वो बदकिस्मती से करप्ट भी है, सॉफ्ट भी है, गुलाम भी है। वो समझते हैं कि जनाब अमेरिका के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। हमने तो कभी नहीं कहा कि अमेरिका के खिलाफ हो, हमने तो कभी एंटी अमेरिकन बात नहीं की, लेकिन हमने ये कहा है कि गुलामी नामंजूर, हम दोस्ती करना चाहते हैं, गुलामी नहीं करना चाहते। और ये सारी कौम की आवाज है आज, क्योंकि कौम हमारी मजबूत है। जब भी आप पाकिस्तानी कौम को टेस्ट करेंगे, जलजला आया, मैंने खुद देखा, सारे लोगों ने शिरकत की। जब सैलाब आया था, वो इतना बड़ा पाकिस्तान में तबाही मची थी उसकी, हर पाकिस्तानी ने मदद की थी, बाहर बैठे अंदर बैठे। यानी हमें जब आजमाया जाता है कौम को, कौम खड़ी हो जाती है। ऊपर हमारे बदकिस्मती से चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश बैठे हुए हैं, जिनमें ना कोई खुददारी है, पैसे की बुत की पूजा करने वाले हैं, पैसे इनके बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर।
آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں. ایک ایویڈنس نہیں دے سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے, کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں گے آپ, ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے, بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں, پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا, نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے, یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے, پٹیشن کرنی ہے, سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com, جو ہماری ویب سائٹ آئی, اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں. اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن, تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, غداروں سے. اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا, انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد.